بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. میرے ساتھ موجود ہیں عمران بھائی اور قاسم سوری بھائی. ہم سب کی طرف سے بھی السلام علیکم. عمران بھائی, میں ایکچولی یہ 27 تاریخ پہ آ رہے ہیں. ذرا پہلے صابر بھی آپ مجھے بتائیں 27 تاریخ. اب دیکھیں بہت ساری مارا ماری ہو گئی, آپس میں جھگڑا بھی ہو گیا, سوشل میڈیا بھی شور مچا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی کہ بہت لیٹ تاریخ دے دی, کوئی کہہ رہا ہے جی بہت تیاری کرنے کی ضرورت ہے. 4 دن میں نے تو تیاری دیکھی کوئی نہیں. یعنی اگر آپ نے 2 مہینے مانگے تھے تو پچھلے میں مجھے بھاگ دوڑ نظر آنی چاہیے تھی. ہر طرف ملی نغمے, ہر طرف بھاگ دوڑ, کوئی ادھر جا رہا ہے, کارنر میٹنگ چل رہی ہے, کمیٹیاں بن رہی ہیں, کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے, کچھ اور کر رہے ہیں, نوجوانوں کی ٹیمیں بن رہی ہیں, ہر طرف مشاورت, مذاکرات, یہ یا اپوزیشن کو انگیج کیا. کچھ ایک بھی ایکٹیویٹی میں نے اس جلسے کے بعد نہیں دیکھی. تو یہ 2 مہینے اگر تیاریوں کے لیے مانگے ہیں تو تیاریاں تو ابھی تک شروع نہیں ہوئی. 4 دن تو ضائع ہو گئے. صابر بھائی, یہ جو آپس کی ایک لڑائی چل رہی ہے تحریک انصاف میں, سوشل میڈیا میں, ہر جگہ پہ, میں ذاتی طور پہ یہ جانتا ہوں جیسے ہی 27 قریب آئے گی نا سارے اکٹھے ہو جائیں گے. یہ ان کا ریکارڈ ہے. یہ ہمیشہ لڑتے ہیں, لیکن جیسے ہی 8 فروری کا الیکشن آتا ہے یہ 10-15 دن پہلے سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کے اٹیک کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ الیکشن جیت جاتے ہیں. یہ ہر موقع کے اوپر یہ پولیٹیکل پارٹی کی خوبصورتی ہوتی ہے. جہاں جمہوریت ہو وہ ان میں اختلاف رائے ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے سے برا بھلا بھی کہتے ہیں, لیکن بعض اوقات لوگ بہت بلو دا بیلٹ چل جاتے ہیں. جیسے وہ اس کو شہباز گل کو بہت اوور ٹارگٹ کر دیا گیا. میرے خیال میں وہ بھی نامناسب تھا, وہ بہت زیادہ ہی ٹارگٹ کر دیا. نامناسب تھا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اختلاف رائے آپ ضرور رکھیں. اچھا, اس میں میرا صابر بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ 27 ستمبر اس پہ, کیونکہ آپ نے بے شمار تحریکیں دیکھی ہیں, بے شمار تحریکیں کور کی ہیں, بے شمار تحریکوں میں آپ نے باقاعدہ عینی شاہد کے طور پہ چیزوں کو نوٹ کیا. آپ کے خیال میں یہ کیا ایسا نیا کر سکتے ہیں 27 ستمبر کو جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل پیدا کرے جو ماضی میں نہیں ہوئی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات ان کو اپنی صفوں میں یونٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. اختلاف ہے, طریقہ کار میں اختلاف ہے, وہ ان ہاؤس ڈسکس کریں. اور اگر یہ ابھی سے باہر ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں گے, ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے, تو یہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑے ماریں گے, اور عمران خان کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے, اپنے لیڈر کے ساتھ, جس کی وجہ سے یہ آج ایوانوں میں موجود ہیں, عزت ملی ہوئی ہے, مقبولیت ملی ہوئی ہے, اور دنیا میں یہ پہچانے جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ 27 ستمبر کو اگر تو یہ معاملہ جو ہے, ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, یہ معاملہ ایک لانگ مارچ یا ایک دھرنے کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ ون ڈے پروگرام نہیں ہے. عمران خان نے جو اندر بیٹھ کے کہا تھا سٹریٹ موومنٹ, تو سٹریٹ موومنٹ یہ نہیں ہوتی. لانگ مارچ جو ہے وہ آخری ہٹ ہوتی ہے, دھرنا آخری ہٹ ہوتی ہے, جب پورا موبلائز کر لیں آپ اور ساروں کو, اور آپ کو پتہ چلے کہ اب فصل تیار ہے. اب آپ کے ساتھ ٹریڈرز بھی آ گئے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی آ گئے ہیں, وکلا کی تیاری بھی ہو گئی ہے, کسان بھی ہو گئے ہیں, ٹریڈ یونینز بھی آ گئے ہیں, گڈس ٹرانسپورٹ بھی آ گئے ہیں, ٹرانسپورٹر بھی آ گئے ہیں, سب کے سب اب آپ کے ساتھ اس سوال. اور پھر اپوزیشن جماعتیں ساری, کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی اپنے طور پر سولو فلائٹ کر رہی ہے, جے یو آئی سولو فلائٹ کر رہی ہے, کچھ اور جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں اتحاد میں شامل نہیں ہیں وہ بھی کبھی کبھی نکلتی ہیں, ٹریڈ یونینز اپنے طور پر نکل رہے ہیں, ٹرانسپورٹر اپنے طور پر نکل رہے ہیں, پیٹرولیم ایسوسیشن والے اپنے طور پر نکل رہے ہیں. ان سب کو ایک ہی گاڑی میں سوار ہونا پڑے گا, ان سب کو کوارڈینیشن کرنی پڑے گی. اب 27 ستمبر تک ان کو کیا کرنا ہے؟ 27 ستمبر کا مطلب ہے کہ آپ ڈیلی موبلائز کریں لوگوں کو, ڈیلی کی بنیاد پہ آپ اس مومنٹم کو آگے لے کے چلیں, اسٹریٹ موومنٹ کو لے کے چلیں. کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال, مارچ 1977 میں الیکشن ہوا تھا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کروایا, قومی اسمبلی کا الیکشن تھا, اس میں دھاندلی کروائی اور اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کر دیا صوبائی اسمبلیوں کا, اور وہ اس پروسیس سے باہر آ گئے. مارچ سے تحریک چلی اور جولائی تک چلتی رہی. مارچ سے اپریل, مئی, جون, جولائی, چوتھے مہینے ان کو یہ ملا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی. تو ایک دن کے لیے بھی بریک نہیں لی. یہ جو ایک جلسہ کر کے گھر نہیں بیٹھنا چاہیے, اس کو اسٹریٹ موومنٹ جو علیمہ خان صاحبہ نے شروع کیا اور ان کو رسپانس بھی ملا,
اور جیسے ہی وہ میاں والی میں آئیں تو دیکھا آپ نے پھر پنجاب کیسے حرکت میں آیا ہے، پنجاب پولیس. تو اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے. جیسے جماعت اسلامی نے ایک دن کا ایونٹ کیا، اور اب ان کا ایونٹ اب 16 اگست سے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر آپ کا کشمیر جو ہے، کشمیر اس وقت خون سے نہایا ہوا ہے. 100 سے زیادہ لاشیں وہاں گرا دی گئی ہیں، اور وہاں پہ گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ ان کے ساتھ افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک کسی بھی بڑی سیاسی جماعت نے کشمیریوں کے ساتھ اس طریقے سے سولیڈیریٹی شو نہیں کی جیسے کہ نہیں، ان کو کرنی وہاں جانا چاہیے چاہیے تھی. تھا صابر بھائی. نہ فضل الرحمان گئے ہیں، نہ پی ٹی آئی گئی ہے. انہیں وہاں جا کر دیکھیں، کوشش کی انہوں نے ایک دفعہ جانے کی. تو یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جو آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی ہے وہ جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی وہاں پہ لے کر جائیں. جو پنجاب کے اندر ہیں، خیبر پختونخوا، اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جا کے ملنا چاہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے تو کیا پرابلم ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ کوئی بھی روکیں گے اپنے نا ساتھیوں کے ساتھ جانا چاہیں تو کیا پرابلم ہے؟ یہ تو سر. ہیلی کاپٹر میں جا کے مل سکتے ہیں. سر زیادہ سے زیادہ یہ روکیں گے نا تو اچھا ہے، روکنے دیں. ایکسپوز ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو جانا چاہیے، اچک زئی صاحب کو جانا چاہیے، راجہ ناصر عباس صاحب کو جانا چاہیے، سر یہ ستار تو اختر. میں آپ کو بتاؤں، جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پہ کون گیا بات کرنے کے لیے؟ ان کی بجلی ہاں جی. کاٹی، ان کو اتنا رسوا کیا، ان کو اتنا پریشان کیا، کون گیا ان کے گھر پہ؟ تو یہی تو. فضل الرحمان صاحب ان کے گھر گئے ہیں ان کو ملنے کے لیے. ہاں جی، یہی تو ان کی نااہلیاں اور کوتاہیاں ہیں. ان کو یہ کرنا چاہیے. ایک فرسٹ ٹائم ایک اچھا ہوا اقدام، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب گئے ہیں. لاہور کے جو جرنلسٹ ہیں ہمارے ریحان، ان کے جی پاس گئے ہیں، جو ان کے ساتھ تشدد کیا گیا. اور یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا، اور یہ ہاں جی. یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس سے پہلے بہت سارے موقعوں پہ بہت سارے صحافیوں کے ساتھ بہت سارا ظلم ہوا، لیکن ملنے کے لیے نہیں گئے. کوئی بھی اپوزیشن کا رہنما ملنے نہیں گیا کبھی بھی. تو 27 ستمبر کے حوالے سے قاسم سوری صاحب سے پوچھتے ہیں جی کہ جی پارٹی نہیں کے اندر کیا چل کاظم رہا سوری ہے. صاحب، اب آپ کی پارٹی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ 27 ستمبر یہ ایک دن کا تو نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ جی میچ ہاں. ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں دیکھیں تو اگر سوابی سے پیدل جائیں تو زیادہ بہتر ہے. سوابی تک جائیں، پھر وہاں سے لاکھوں لوگ اگر اکٹھے کر کے یہ پیدل اسلام آباد لے جائیں تو چند دنوں کے اندر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. وٹ ڈو یو تھنک سر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں عمران بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کئی دفعہ پاکستان تحریک انصاف دیکھیں نکلی ہے، لیکن جو 26 نومبر کو جس طرح گولیاں ماری ہیں نا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی روک دیا تھا ایک قسم کا کہ پھر یہ گولیاں تمہیں ماریں گے. اور اسٹریٹ موومنٹ کا انہوں نے کہا، وزیر اعلیٰ چینج کیا، سہیل آفریدی کو لائے اور ان کی یہ ذمہ داری دے دی گئی. اور فیصلے جو کریں گے انہوں نے کہا کہ تحریک آئین تحفظ پاکستان، محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس، ان کی ذمہ داری دے دی گئی. ہم نے دیکھا کچھ دن تو نکلے سہیل آفریدی اور جو ہے اسٹریٹ موومنٹ، لیکن پھر نہیں ہوئی. اب جلسہ تھا، پریشر تھا پورے پاکستان کا کہ تاریخ دو. عمران خان صاحب کو 9 ماہ سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. اور پھر جس طرح علیمہ خان نکلی خیبر پختونخوا میں، اور جو ویلکم کیا، یہ جو پھیلایا جا رہا تھا، یہ ٹاؤٹ صافی جتنے بھی ہیں کہ جی اب تو عوام نہیں آ رہی تحریک انصاف کے ساتھ، تو وہ تو ثابت ہو گیا کہ عوام تو اس سسٹم سے تنگ ہے. یہ عاصم منیر نے جو عاصم لا لگایا ہوا ہے جو لوگوں کو مارتا ہے، اس سے عوام تنگ ہے، اور عوام نکلی علیمہ خان کے استقبال کے لیے. اب یہ جو تاریخ دے دی گئی ہے یہ لمبی تاریخ ہے، اور اس پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی بحث ہوئی، آپ نے دیکھا، اور آپس میں کھینچا تانی بھی ہوئی، اور شہباز گل کو بھی کہا گیا اور شفیع جان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا کام ہے وہاں پر بیٹھ کے اپنی حکومت خیبر پختونخوا کی جو ہے اس کی طرف ان کی ہونی چاہیے توجہ، نہ کہ ایک تو یہ بڑا ہو گیا ہے کہ وہاں پہ پروپیگنڈا پھیلا دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی کہ سوشل میڈیا عمران خان کا جو ہے وہ ہینڈل جو ہوتا ہے وہ اس کو پاکستان لایا جائے، ایکس کو بھی دوسروں کو بھی، کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ کنٹرول نہیں ہو رہے اور وہ آواز اٹھا رہے ہیں. تو اس سے یہ تاثر پوری پھیلا دیا گیا پاکستان کے اندر جو بھی ہے کہ یار یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ کنٹرول نہیں ہو رہے، ان کو ہم کیسے سمجھائیں. اب پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا ٹول ہے وہ ہے ہی سوشل میڈیا. اور آپ کو پتہ ہے اب جس طرح کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، جس طرح انہوں نے فائر وال لگائی ہوئی ہے اور طریقے اپنا رہے ہیں، ریچ کم کر دی ہے انہوں نے ایکس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر معاہدہ کر لیا ہے انہوں نے جو ہے ابھی میٹا سے بھی. تو یہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو بھی کنٹرول کر لیں.
اب 27 کی جو تیاریاں ہیں اس کے اندر جس طرح صابر شاکر بھائی نے کہا کہ سول سوسائٹی کو اکٹھا کرو، جتنی بھی تاجر تنظیمیں ہیں ان کو اکٹھا کرو، چیمبر آف کامرس کو آپ اکٹھا کرو، اور گڈز ٹرانسپورٹ خود ابھی دیکھیں ہڑتال پہ جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو جو ہے وہ سیاسی متحرک ہونا پڑے گا وہاں پر، اور یہ کام کی ذمہ داری جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کو دی ہوئی ہے. ان کو جو ہے اب نکل کے یہ رابطے کرنے چاہیے. سینئر سیاستدان اگر ہیں، جاوید ہاشمی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو راجہ ناصر آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے سلمان اکرم راجہ جو ہے انہوں نے بھی ابھی کہہ دیا ہے صاف صاف کہ یہ ایک دن کی کال نہیں ہے، جب تک ہم فتحیاب نہیں ہوتے تو ہم جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوں گے. تو یہ تو بالکل صاف پیغام انہوں نے دے دیا. اور جو ابھی مجھے اطلاعات مل رہی ہیں، سہیل آفریدی بھی نکل رہا ہے، پہلے وہ خیبر سے شروع کر رہا ہے، خیبر کے بعد ہنگو جائے گا، اور مختلف اضلاع کے بعد پنجاب کی بھی ترتیب دیا جا رہا ہے ان کا پروگرام، بلوچستان، سندھ، کہ وہ باہر بھی نکلیں گے اور 27 سپتمبر کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تیاری کریں گے. لیکن قاسم صوفی صاحب، یہ جی اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف شو آف ہے. کہ آپ دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ ہے، عمران خان کا نام لے کر نکلے گا، جہاں نکلے گا 5,000 7,000 آدمی باہر آ جائے گا. بالکل. یہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے. صابر بھائی، جی صابر بھائی، آپ بتائیں اسٹریٹ موومنٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ اسٹریٹ موومنٹ ہے یہ جو دیکھیں ہم حلیمہ نے تو خانم نے کی، یا جو اسٹریٹ یہ موومنٹ میں نے کی ہوئی ہے. جب 25 مارچ کو عمران خان صاحب نے پشاور سے آ رہے تھے، میری ذمہ داری دی ہوئی تھی کہ میں جو ہے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کروں. میں وہاں پہ ہاں، جو ہے ہر گلی گلیوں میں میں جا آپ رہا تھا، جاتے ہیں، ہر پلازوں میں محلے جا میں رہا آپ تھا، جاتے ہیں، وہاں ہر پہ چوک جتنے میں بھی آپ مزار کارنر تھے اس میٹنگ کے اندر کرتے ہیں. جاتا تھا. طلبہ آپ کو. کمیٹیاں بناتے ہیں لوگوں کی، ان کو علاقے ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جی ہاں، نوجوانوں کی بالکل جو ہے بالکل رجسٹریشن ہوتی ہے. اسٹریٹ بالکل موومنٹ تو بالکل بالکل ایک الگ بالکل. سائنس ہی اس کی الگ ہے. ہاں اس کا تو یہ ایک تو الگ صرف طریقہ شو کار آف ہے. ہے. جی یہ تو صرف ہے کہ جناب ہم تھوڑا موٹیویشن لوگوں کی بڑھا رہے ہیں، جی ہاں. تھوڑا سا ہم لوگوں کو شامل کر رہے ہیں چیزوں کے اندر، ورنہ یہ اسٹریٹ موومنٹ تو نہیں ہے. سر، اس یہ کے وارڈ اندر لیول دیکھیں تک. تمام ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو، جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر اسٹریٹ موومنٹس کرنی پڑے گی. اور سہیل آفریدی جو ہے وہ ایک فیس ہے، آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ ہے، اس کے پاس ایک اختیار ہے، وہ جا سکتا ہے وہاں پہ، ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتا ہے، وہ کریں، پروٹوکول ہے لیکن اس کے پاس. اسٹریٹ موومنٹ کو نیچے لیکن جب تک تک پھیلائیں تمام ہر حال دیکھیں میں. تمام ٹکٹ ہولڈر نہیں نکلیں گے، تمام لوگ اپنے اپنے علاقوں میں نہیں نکلیں گے، تو ایک آدمی تو علامتی طور پہ تو اسٹریٹ موومنٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ پورے پاکستان کے اندر جب تک تنظیمی ٹیمیں بنانی پڑیں انوالومنٹ گی، نہیں ہوگی ٹیمیں اس کے بنانی اندر، پڑیں تو یہ گی، تو گراؤنڈ تک ناممکن ہے. جانا پڑے گا. جی صابر ہاں. بھائی، فائنلی آخری کمنٹ آپ کر دیں، ویلاگ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. صابر بھائی، اسٹریٹ موومنٹ پہ. اسٹریٹ موومنٹ بالکل جو آپ نے کہا اسی طرف ہے کہ لوگوں کو موبلائز کریں، اور خاص طور پہ بنیادی بات ہے کہ جو سولو فلائٹ سب الگ الگ کر رہے ہیں جی ہاں. ان کے ساتھ جوائنٹ میٹنگ کریں، کبھی وکیلوں کو انگیج کریں، سیاستدانوں کو انگیج کریں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو انگیج کریں. اور اب تو مزید آپ کے پاس ایک بہت اچھا ہتھیار آ گیا ہے جو کہ زمینی حقیقت ہے، اور وہ ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ جو قدغنیں لگا دی ہیں انہوں نے. انٹرنیشنل بالکل میڈیا کو بھی اب انہوں نے بند کر دیا ہے، 3 شہروں تک محدود کر دیا ہے کہ آپ لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو آپ کو NOC لینا پڑے گا. این او سی لینا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ تو آپ کے پاس بہت کچھ مواد موجود ہے. تو جتنے بھی اس سارے ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ پھر وکلا نے چھٹیوں کے بعد اعلان کیا ہوا ہے کہ جی چھٹیوں کے بعد وہ آئیں گے، ان کو انگیج کریں. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 27 ستمبر تک ہی انتظار کیا جائے کہ جی وہاں سے گاڑیاں چلیں گی. اگر آپ لوگوں کو موبلائز کر دیتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو میں مومنٹم پیدا کر دیتے ہیں، ان میں اویئرنیس پیدا کر دیتے ہیں، تو پھر ایک طرف آپ کا لانگ مارچ ہوگا، دوسری طرف ہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہوگا. آپ یہ سوچیں ذرا، ہر شہر میں اس دن 1000 بندہ، 100 بندہ، 200 بندے، 500 بندے نکلیں گے، اور اپنی گلیوں میں نکلیں گے، بازاروں میں نکلیں گے. یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. پھر ان کو ملائیں آپ اپنے ٹرانسپورٹرز کو، وہ ایک سمبولیکل ہڑتال کریں، ایک ایکسرسائز کریں، 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا پہیہ جام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کاروباری لوگوں کو ملائیں، وہ 2 گھنٹے کی سٹرائک کریں، طلبہ سٹرائک کریں. یہ اس طریقے سے ساری چیزوں کو حرکت میں آنا چاہیے، اور روزانہ کی بنیاد پہ آنا چاہیے، تاکہ گورنمنٹ کو بھی پتہ چلے کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے بین کر دیا ہے، تو انٹرنیشنل میڈیا کو پھر آپ میٹیریل دیں انہی کے شہروں میں جہاں پہ وہ ہیں، وہاں پہ ان کو دیں. وہ رپورٹ کریں گے آپ کو کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے کریں گے، کیونکہ اب آگ
حدت اور شدت ان کے گھر تک پہنچ چکی ہے اور ان کو بھی بین کر دیا گیا ہے. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ یونٹی ہونی چاہیے، اور اگر یونٹی نہیں ہوگی، آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ نہیں چلیں گے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. 27 ستمبر تو ان کا پیک پوائنٹ ہے نا، کہ 27 ستمبر کو ہم نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے. اس سے پہلے آپ پورے پاکستان میں پھیل جائیں اور ہر ٹکٹ ہولڈر، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر آپ کا پارٹی عہدیدار وہ اس کو موبلائز کرے، اور خاص طور پہ لائک مائنڈڈ جماعتوں کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ معاملات کریں. اور کیونکہ جماعت اسلامی کے پاس بہت اچھا آرگنائزیشن موجود ہے، اور اسی طریقے اب دیکھیں نا جماعت اسلامی نے کل کیا کیا. اور بھی وقت ختم ہو رہا ہے، بس جاتے جاتے ایک کمنٹ کر جی دیں. جی سہیل ظفر چٹھا اور عثمان انور کو دیے جا رہے ہیں حلال امتیاز خدمات کے سلے میں. تو دیکھیں حرام کام کریں گے تو پھر حرام امتیاز دیتے تو زیادہ بہتر تھا. حلال امتیاز تو نہ ہی ان کے ساتھ جی زیادتی ہے. قاسم بھائی، انہوں نے بندے مار مار تباہی پھیر دی، جو انسانی حقوق کی پامالیاں کی اور خدمات کے اعتراف میں حلال امتیاز. یہ تو دیکھیں تمغے عمران بدنام ہو بھائی، گئے، آئندہ تو کوئی لے گا بھی نہیں. ان کا تو یہ جتنے بھی تمغے ہیں وہ تو فیلڈ مارشل اپنے آپ کو بھی دی جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا بنتا جا رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو 5 جون سے جو ظلم کیا ہے کشمیر میں، تو پاکستان تحریک انصاف نے تو دیکھو الیکشن کا بھی بائیکاٹ کیا. ہم جتنے بھی باہر ہیں ہم ان کی ریلیوں میں جا رہے ہیں. کشمیریوں نے جس طرح استقامت دکھا دی ہے، جس حوصلے سے مائیں بہنیں بیٹیوں نے احتجاج کیا ہے، تو پورے پاکستان کو دکھا دیا ہے کہ یہ ہے طریقہ کار، اور اس کے بغیر جو ہے وہ ہم آزادی نہیں لے سکتے ان سے. یہ تو تیار بیٹھے ہیں کہ ظلم کرنے کا، اور جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ذہنی مریض اس ٹائم مسلط ہیں ہم سب پر. تو ہمیں حقیقی آزادی لینے کے لیے جس طرح قربانی عمران خان صاحب دے رہے، 3 سال 3 دن ہو گئے ہیں جیل میں، نہیں ٹوٹ رہے، نہیں جھک رہے، نہیں ڈیل کر رہے، اور صحت بھی آپ بار بار ہم سن رہے ہیں کہ خراب ہو رہی ہے. اس کے باوجود وہ شخص تو ڈیل نہیں کر رہا، اور اللہ کے بعد امید لگا کے بیٹھا ہے پاکستانی عوام پر. تو ہم سب کو تو اتفاق کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بار بار کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہو کہ پھر ورنہ باری باری سب کی باری، کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کر لائے عمل کے ساتھ. اور دیکھیں صرف سیاسی جماعت نہیں، اس کے اندر جتنے بھی شاعر ہیں، اس کے اندر پرانے ججز ریٹائرڈ ہیں، آپ کے جو ہے جرنیل ہیں، تنگ ہیں وہ بھی. تو تمام طبقہ ہائے فکر کے لوگوں کو لے کر، تاجروں سے، ڈاکٹروں سے، انجینئر سے، صحافیوں کو لے کر جتنے بھی لوگ ہیں، دیکھیں جب تک سب لوگوں سے رابطہ نہیں کیا جائے گا، سب لوگ آج متفق ہیں کہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا، اس ظلم کے نظام میں نہیں چل سکتا. تو ہم سب کو اکٹھا ہو کر، اور ایک ہی طریقہ ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب نے جو ہے وہ نکلنا ہے باہر. اور جب تک ہم اور آپ جو ہے وہ احتجاج نہیں کریں گے، یا ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے نہیں ہوں گے، تو کس طرح تبدیلی آئے گی اس ملک کے اندر. عمران خان تو بیٹھا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے اپنی قوم پر امید لگا کر کہ اگر عوام جو ہے وہ نکلے گی تو پھر ہم ہی اپنے جو ہے نا حالات صحیح کر سکتے ہیں. اوپر سے تو کوئی نہیں آئے گا ہمارے حالات صحیح کرنے کے لیے. بہت شکریہ جی صابر بھائی، آپ کا بہت شکریہ. قاسم بھائی آپ کا بہت شکریہ. بہت صابر شکریہ. بھائی اب آپ اس کو اختتام کر دیں پروگرام کا. بس یہ اختتام ہو چکا ہے. ہم سب آپ کی خدمت کے لیے ہم وقت پیش ہوتے رہیں گے. جیسے جیسے کوئی ایشوز ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.